إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری دنیا کو عدم سے وجود بخشا، اور درود کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو جب اس دنیا میں عزت بخشی، انہیں دنیا میں پیدا کیا، دنیا کی نعمتیں ان کے لیے نکال کر رکھ دی، اسی روز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دھوکے کا سامان بتایا، اور ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ ایک خیال ہے، یہ ایک خواب ہے جس کی زندہ تعبیر آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن جو آدمی دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ لیتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے تو گویا یوں سمجھیں کہ اس نے اپنے زندگی کے مقصد ہی کو بھلا دیا۔ اگر کوئی آدمی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے، اس کی کمانے کے لیے اپنے زندگی کی ساری محنت صرف کر دے اور اسی کے پیچھے لگ جائے اور آخرت کو فراموش کر دے، تو ایسا انسان چاہ کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، چاہے وہ مہینہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا ہو، چاہے وہ حالت روزے میں ہو یا بغیر روزے میں ہو۔ اگر جس شخص نے دنیا کی زندگی کی محبت یا دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگا دی، تو یہ دنیا اکیلی کافی ہے کسی انسان کو بھی اس کے مقصد زندگی سے ہٹانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بہ جگہ اس دنیاوی زندگی کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ عمل کرتا ہے اور جو کوئی عمل کرتا ہے، اگر عمل کے ذریعے وہ آخرت کی زندگی کو تلاش کرنا چاہتا ہے، عمل کرتا ہے تاکہ آخرت میں اس کے لیے فائدہ ہو، تو اللہ کہتا ہے نزید لہ فی حرثہ، تو اس کے حرث میں، اس کے عمل میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں۔ عمل ایک کرے گا اللہ 10 گنا لکھے گا، عمل ایک کرے گا اللہ اسے 700 گنا لکھے گا، لیکن اللہ نے شرط بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل کو صرف آخرت کے لیے کیا گیا، دنیا کا مفاد، دنیا کا کوئی فائدہ اس سے نہ طلب کیا گیا ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُرِدْ حَرَثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا،
اور جو آدمی اس دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہے، کھیتی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے نؤتہ منہا، تو ہم اسے دیتے ہیں، اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس کی تقدیر میں ہم نے لکھا ہے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو آیت کریمہ میں اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ اگر ایک انسان ایک عمل جو صرف اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے، اگر اس عمل کو دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے، دنیا کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو کم کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک آدمی ایک صدقہ کرتا ہے مگر اللہ اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کے ثواب کو اللہ 1 سے 10 گنا بڑھاتا ہے، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ ثواب صرف اس کے لیے ہے جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی مفاد و مقصد نہیں رہتا۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، کہ جس آدمی نے اس چلے جانے والی، آ کر ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے عمل کیا یا دنیا کی خواہش رکھی، تو جو کچھ وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عطا کر دے گا۔ ثم جعلنا له جہنم، پر اللہ کہتا ہے کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ ہم جہنم بنا دیں گے جس میں ذلیل کر کے، رسوا کر کے اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو لہذا جس نے دنیا کی زندگی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دی، یہی وجہ تھی کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، تم لوگوں کی تعداد اس طرح ہوگی، اتنی زیادہ تعداد ہوگی جس طرح سمندر میں جھاگ کی تعداد ہوتی ہے۔ اس وقت تمہارا کوئی وقار، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اتنی زیادہ ہم تعداد میں ہوں گے، اس کے بعد بھی دشمن ہمیں کھائیں گے، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے تب بھی دشمن ہمیں نوچ کھائیں گے، اے اللہ کے نبی آخرکار ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، اللہ تمہارے عملوں کو ختم کر دے گا، اللہ اپنی خوشنودی کو اٹھا لے گا، اللہ اپنے عذاب کو لا دے گا، یہاں تک کہ اللہ دشمنوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دے گا، کیونکہ انہوں نے اس دنیا سے محبت جتائی جو دنیا کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں یوں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، مقصد دنیا کمانا ہے، شام میں سوتا ہے، مقصد دنیا کمانا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، چاہے وہ عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کے نبی کی بد دعا اس انسان کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اصبح وہمہ الدنیا، من اصبح وہمہ الدنیا جعل فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأت من الدنیا الا ما قدر لہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، نماز آتا ہے لیکن اصل مقصد تجارت کرنا ہے، عمل کرتا ہے مگر دنیا کا کیا ہے، کوئی شہرت پانا ہے، عمل کرتا ہے مگر اس کے ذریعے اپنی واہواہی طلب کرنا ہے، کوئی بھی عمل جو اللہ کے اخلاص کے علاوہ دنیا کے مفاد کے لیے کیا جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر صبح اٹھنا، جبکہ یہ انسان کی فطرت ہے، ہر انسان صبح اٹھتا ہے، بس نیت میں یہ رکھے کہ مجھے صبح اٹھ کر دنیا کمانا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو، اللہ محتاجی کو اس انسان کی نگاہوں کے سامنے لا کر کھڑا کرے گا۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اور چاہے وہ جتنا بھی کما لے، اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو بانٹ دے گا، اللہ اس کے برکت کو ختم کر دے گا، اللہ دنیا میں اس کا اثر ختم کر دے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ چاہے ہزاروں محنت کر لے وَلَمْ يُؤْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ہزار محنت کے بعد وہ اتنا ہی کما پائے گا جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا اور اس کی محبت یہ انسان کو کس قدر برباد کر دیتی ہے، یہاں تک کہ صبح اٹھنا بھی اگر دنیا کی مقصد سے اٹھے تو اللہ کے نبی کی بد دعا اس کو لگ جاتی ہے۔ تو یہ دنیا اتنی بری ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا۔ اللہ نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض۔ اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں اس بات کو غور سے سنو کہ یہ دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، آسمان سے پانی نازل کیا، وہ پانی ایک بیج پر گرتا ہے، وہ پانی زمین پر گرتا ہے، لہذا زمین کیا ہے، بیج کی مدد سے ایک پودے کو اگاتی ہے،
وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس پر پھل لگ جاتے ہیں۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ پھل بن گیا ہے، میں اسے کھا لوں گا، اچانک ایک آندھی آ جاتی ہے اور سارے کھیت کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دنیا کی ایسی ہی مثال ہے، یہ دنیا کی ایسی مثال ہے۔ لہذا جس انسان نے اچھے گھر کو، جس انسان نے اچھے لباس کو، اچھی گاڑی کو اپنے لیے راحت سمجھا، اپنے لیے برکت سمجھا، یاد رکھے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ دنیا میں تو ہے مگر آخرت میں یہ کوئی چیز اس کے لیے فائدہ دینے والی نہیں ہوگی۔ اللہ نے مثال بیان کر کے کہا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں یا جسے لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ سب دھوکہ ہے، اور آخرت کی زندگی ہی اصل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے بارے میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیاوی زندگی یہ تو ایک کھیل تماشا ہے۔ جس طرح انسان کے لیے کھیل تماشا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہی دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، آپ کو رسول بنایا، تو آپ کو اللہ نے بہت ساری نصیحتیں کی۔ ان بڑی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اللہ نے خود آپ علیہ السلام کو کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، یا جو کوئی انسان دنیا پرست ہے، جنہیں ہم نے بیویاں دی ہیں، جنہیں ہم نے مال دیا ہے، آپ ان کو دیکھ کر مایوس نہ ہو، آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں نہیں انہیں کیوں دیا، اللہ نے ان کو دیا اس لیے ہے تاکہ اللہ انہیں فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ اپنی عبادت سے انہیں روکنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بلکہ آپ کے رب نے جو آپ کو رزق دیا ہے یہ سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیاوی زندگی کو فوقیت نہیں دی، آپ نے دنیا کو کبھی کچھ نہیں سمجھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، آپ علیہ السلام ایک حصیر پر سوئے ہوئے تھے، حصیر کے نشان آپ کے پیٹھ پر پڑے ہوئے تھے۔ تو صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حصیر ہے جس کے نشان آپ کے پیٹھ پر پڑ جاتے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دے تو آپ کے لیے ایک نرم بستر کا انتظام ہم کر دیں، ایک اچھے بستر کا انتظام کر دیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سنی، آپ اپنی پیٹھ کو جھاڑتے ہوئے اور وہاں سے اٹھ گئے، اور آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مالی وللدنیا انما مثلی مثل الدنیا کراکب استجل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ اللہ کے نبی اپنی پیٹھ کو جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رہنے دو، دنیا سے مجھے کیا مطلب، رہنے دو، دنیا سے مجھے کیا مطلب۔ میری مثال دنیا کے مسئلے میں ایسی ہے جیسے کہ انسان سفر پر چلا، اسے تھکان ہوئی تو اس نے ایک درخت کے نیچے اپنے آپ کو آرام پہنچایا، جیسے ہی آرام ختم ہوا اس نے اپنے سفر کو دوبارہ چالو کیا۔ میری مثال ایسی ہی ہے۔ لہذا یہ دنیاوی زندگی ایک سفر کے جیسے، انسان آیا ہے تو یقیناً جائے گا، لیکن جس انسان نے دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کی، دنیا سے محبت جتائی، تو یاد رکھے یہ دنیا کبھی بھی اس کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا کے بارے میں مثالیں دے دے کر صحابہ کو سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھو کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ کے بازار سے ہوا، مدینہ کے بازار سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے وہاں پر ایک مردہ بکری کو دیکھا، ایک بکری مری تھی جس کے کان کٹے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے جب اس مردہ بکری کو دیکھا، صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، آپ علیہ السلام رک گئے، آپ بکری کے قریب گئے، اس کے کان کو پکڑ کر کہا کہ کون ہے جو 1 درہم میں اس بکری کو مجھ سے خریدے۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اس مری ہوئی بکری کو ہم کیوں آپ سے خریدنا چاہیں گے، اور دوسری بات ہے اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، عیب دار ہے، تب بھی ہم اسے نہ خریدتے، تو لہذا یہ مری ہوئی ہے، عیب دار ہے اور سڑ گل رہی ہے، ہم اس سے آپ کو کیوں خریدنا چاہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو برا یا جو وقعت تمہاری اس بکری کے نزدیک ہے، اس سے زیادہ بری وقعت اس دنیا کی اللہ کے نزدیک ہے۔ یہ بکری جتنی مبغوض تم کو ہے، جسے 1 درہم کے مقابلے بھی تم خریدنا پسند نہیں کرو گے، یہی دنیا ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے کہ اللہ کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، چاہے جو انسان کھائے
گھر بنائے، کمائے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کون آدمی نیک عمل کرتا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ دنیا کی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور برے طریقے سے دی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضحاک سے پوچھا ما طعامک یا ضحاک، یا ضحاک کو ما طعامک۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا اے ضحاک یہ بتاؤ تمہارا کھانا پینا کیا ہے، کیا اکثر کھاتے پیتے ہو؟ تو حضرت ضحاک کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں گوشت کھاتا ہوں اور میں دودھ پیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں گوشت کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان جب کھانا کھا لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو فضلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو فضلہ تمہارے نزدیک حیثیت رکھتا ہے وہی حیثیت دنیا اللہ کے نزدیک رہتی ہے۔ جس طرح اس کو تم مبغوض سمجھتے ہو اللہ بھی دنیا کو مبغوض سمجھتا ہے۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے اس دنیا سے اور دنیا کی ناز و نعمت سے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون وما فیہا، کہ اس دنیا پر اللہ نے اپنی لعنت کو بھیجا ہے اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب پر اللہ کی لعنت ہے سوائے اس اللہ کے ذکر کے یا سیکھنے والے کے یا سکھانے والے کے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، دنیا کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا کو انسان جتنی عزت دیتا ہے، دنیا کمانے کے لیے جتنی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دنیا کے بارے میں اللہ کو ایک مکھی کے پر کے بارے میں بھی اگر فرق پڑتا، دنیا سے کے مسئلے میں اگر اللہ کو ایک مکھی کے پر کے بارے میں بھی پرواہ ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا، اللہ اسے پانی بھی نصیب نہ کرتا۔ یہ زمین میری، یہ آسمان میرا، یہ قدرت میری، مارنے والا میں، زندہ کرنے والا میں، انسان کی بساط کی اس دنیا میں رہ کر وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی ہے، ہر شخص دھوکے میں ہے۔ اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، ہر انسان نقصان میں ہے، ہر انسان نقصان ہے۔ دنیا میں پیدا ہو گیا، اس نے نقصان اٹھانا شروع کر دیا، جب تک نہ مر جائے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان لائے، جو عمل کیے، جنہوں نے حق کی وصیت کی، جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ لہذا اللہ کے نزدیک معیار کس کا ہے؟ جو عمل کرتا ہے، جو اپنی مغفرت کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے سر کو جھکاتا ہے۔ کھانے والا، پینے والا، مالدار، شہرت والا، اپنے جسم پر لباس پہننے والا، اچھی گاڑی خریدنے والا، اچھا مکان بنانے والا، یہ اللہ کے نزدیک بلکہ یوں کہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے نزدیک وہ مقام نہیں رکھتی۔ عمل انسان کا انسان کو انسان بناتا ہے۔ آج انسان اپنے جسم کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے یا خادم الجسم کم تشقى بخدمته انت بالجسم لا بالجسم انسان۔ شاعر کہتا ہے اے جسم کی خدمت کرنے والے، اے جسم کی خدمت کرنے والے، اس جسم کی تو کتنی خدمت کرتا ہے، ذرا تکلیف ہوتی ہے اس سے آرام پہنچانا چاہتا ہے، نیند میں آرام پہنچاتا ہے، جاگتے ہوئے آرام پہنچاتا ہے، کھانے میں آرام پہنچاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس جسم کو تو کتنا آرام پہنچاتا ہے جبکہ تیری حقیقت تیرے روح کی وجہ سے ہے نہ کہ جسم کی وجہ سے۔ اگر جسم سے انسان مانا جاتا تو قبر میں مرنے کے بعد بھی وہ انسان ہوتا، جبکہ قبر میں جانے کے بعد انسان کا جسم سڑ گل جاتا ہے، انسان کی کوئی وقات نہیں ہوتی۔ انسان کی حقیقت کیا ہے جانتے؟ انسان کی حقیقت یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر لکھا گیا کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، وہاں پر ایک بڑے سردار کا بیٹا، ایک بڑے سپہ سالار کا بیٹا مسجد میں داخل ہو رہا تھا، جس نے بڑا بہترین لباس زیب و تن کیا تھا، اس کا کپڑا نیچے تھا، ٹخنے سے نیچے تھا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھا لو، اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھا لو، اس کی وجہ سے اللہ بھی خوش ہوگا، تمہارا کپڑا بھی پاک ہوگا۔ تو ہمارے تکبر کے کہتا ہے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ وہ بڑے سپہ سالار کا بیٹا تھا، اس کا باپ عہدہ والا تھا، اس کا باپ بڑا شہرت والا تھا، مال والا تھا، تو اس نے اپنے اس دنیا کے مال پر فخر جتاتے ہوئے کہا کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ نے اسے آخرت یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ کہتے ہیں کہ اولک نطفۃ نضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ انت تحمل الوضرہ، کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں، جب تم پیدا ہوئے تو
جب تم پیدا ہوئے تھے ایک بدبودار اور ایک گندے نطفے سے پیدا ہوئے تھے، اور جب مر جاؤ گے تو قبر کے اندر سڑی گلی ہڈی بن جاؤ گے، یہی تمہاری پہچان ہے؟ بتاؤ اس سے بڑھ کر کچھ اور ہو؟ یہ انسان کی حقیقت ہے، یہی انسان کی حقیقت ہے۔ یہ لباس انسان کو اللہ کے پاس عزت نہیں دلا سکتا، یہ کپڑے، یہ کھانا، یہ پینا، یہ دنیا کے لیے انسان کا سب کچھ کرنا، یہ سب انسان کو ذلت کی طرف لے جائے گا اگر انسان یہ سب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دنیا سے بچایا کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کو دنیا اتنی ناپسند ہے تو پھر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں اللہ نے دنیا میں بھیجا؟ بات سب جانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے آزمانے کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھے کہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر کون اللہ کو یاد کرتا ہے اور دنیا میں رہ کر کون اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان الدنیا حلوۃ وخضرا وان اللہ مستخلفکم فیہا، بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، اس کی نیند میں انسان کو مزہ آتا ہے، نافرمانی میں انسان کو مزہ آتا ہے، اسی طرح مال کو کمانے میں انسان کا مزہ آتا ہے، مال کو برباد کرنے میں انسان کو مزہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی ہری ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے، وان اللہ مستخلفکم فیہا، اے انسانو سنو کہ اللہ اس زمین کا تمہیں خلیفہ بنائے گا، فناظرۃ کیف تعملون، اور اللہ دیکھے گا کہ تم دنیا میں کیسے عمل کرتے ہو، لہذا دنیا کے اندر کیا گیا عمل ہی اللہ کو منظور ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام مال کی خواہش رکھتے، مال کے بارے میں آپ امید رکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کو دنیا سے ڈرایا کرتے۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بحرین گئے تھے، وہاں سے بہت سارا ٹیکس کا پیسہ لائے، بہت سارا ٹیکس میں آیا ہوا ساز و سامان لائے۔ انصاری صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو عبیدہ بحرین سے بہت سارا مال لے کر آئے ہیں، تو صحابہ کرام اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو لے کر فجر کی نماز میں اکٹھا ہو گئے۔ عام طور پر جتنے مرد ہوتے اس سے زیادہ عورتیں، بچے سب مسجد کے اندر آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی نماز ختم کی صحابہ کی طرف دیکھا تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا شاید تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بحرین سے بہت کچھ لائے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول ہمیں پتہ چلا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ اتنا سب لائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فابشروا واملوا ما يسركم، اللہ کے نبی کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ، جس امید کو لگا کر آئے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، آپ نے کہا فواللہ ما الفخر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے مر جاؤ گے، تم بغیر کھائے مر جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے فقیری کا ڈر نہیں ہے، نہ میری امت پر مجھے محتاجی کا ڈر ہے، ڈر تو اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانے تم پر نہ کھول دے، دنیا کے خزانے نہ کھول دے اور دنیا میں تم ایسے ہی لگ جاؤ جس طرح کہ اس سے پہلے لوگ دنیا میں لگ گئے تھے۔ فتنافسوها كما تنافسوها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں لگ کر اللہ تم کو بھی ویسے ہی ہلاک کر دے جس طرح کہ اللہ نے اس سے پہلے والوں کو ہلاک کیا تھا۔ یہی دنیا ہے، اس کی محبت نے پوری قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور یاد رکھے جو انسان دنیا کی محبت رکھتا ہے کبھی وہ آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ہمیشہ دنیا رہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بتائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان حاصل کرے تو کیا کرے؟ ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے مالدار شخص کا ذکر کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین، اللہ کے نزدیک دنیا کا سب سے مالدار شخص کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافى فی جسدہ وعنده قوت یومہ کانما حیزت له الدنیا بحذافیرها۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جس انسان نے اس حالت میں صبح کی، جو انسان صبح اٹھا اس حالت میں اس نے صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، وہ معافی فی جسدہ، جسم کے اندر بھی کوئی بیماری نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وعنده قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ صبح اٹھا ہے کسی کا ڈر نہیں ہے، صبح اٹھا ہے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، صبح اٹھا ہے اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں گویا اللہ نے ساری دنیا کے خزانے اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ
کی اتنی نعمت ہے، صرف دنیا کا اتنا حاصل کرنا یہ ساری دنیا کے خزانے کے مانند ہے۔ کیا حال ہوگا ان لوگوں کو، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو دنیا کمانے کے لیے سب کچھ خرچ کرتے ہیں اور دنیا کا مال لے کر بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں یہ مال اللہ کے نزدیک سوال کا باعث بنے گا۔ انسان کہاں سے کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو سکھا چکے تھے، صحابہ جانتے تھے اگر دیا جاتا تب بھی صحابہ اکرام مال کو نہ لیا کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت سارا مال اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو بلایا، آپ بانٹ رہے تھے، آپ نے کچھ سامان اٹھا کر حضرت عمر کو دینا چاہا تو حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ بھی فقیر لوگ ہیں، آپ ان کو دیجئے۔ اللہ کے نبی نے نہیں دیا، دوسروں کو دیا۔ دوسری مرتبہ مال آیا، آپ بانٹنے لگے، حضرت عمر کے بارے حضرت عمر پھر پیچھے ہٹ گئے، کہ اللہ کے نبی مجھ سے بھی زیادہ فقیر لوگ ہیں، آپ ان کو دیجئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا جب بغیر مانگے دنیا مل جائے تو لے لیا کرو، لیکن آپ نے نصیحت کرتے فرمایا فلا تتبع نفسک، تم دنیا کے پیچھے اپنے نفس کو نہ لگانا، تم دنیا کے پیچھے اپنے نفس کو نہ لگانا۔ یہی عمر بن خطاب تھے جو دنیا سے بھاگ رہے تھے، لینے سے ڈر رہے تھے، اللہ نے اتنا نوازا کہ دنیا کی دو بڑی حکومتیں قیصر اور کسریٰ ان کے تخت آ کر حضرت عمر کے پیر میں گر گئے تھے۔ دنیا مانگی نہیں، اللہ نے اتنی دنیا دی۔ کیا آج بتائیے کہ حضرت عمر بن خطاب سے بھی دنیا کے اندر کوئی مالدار گزرا ہے؟ دنیا کی دو بڑی حکومتیں قیصر اور کسریٰ ان کے خزانے لا کر رکھے گئے، حضرت عمر کے سامنے قیصر کا جو تخت تھا جسے سر پر رکھا کرتے پیر کے سامنے پھینکا گیا۔ حضرت عمر کے پاس جو لکڑی تھی، لکڑی سے اس تخت کو ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کیا یہ اس پر فخر کرتے تھے، کیا یہ اس پر اعتراض کرتے تھے؟ وجہ یہی تھی کہ صحابہ اکرام کے ہاتھ میں مال تھا مگر مال ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ مال ہمارے دل میں ہے لیکن ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس جتنا مال تھا، جتنا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا، جتنا حضرت عثمان بن عفان کے پاس تھا، آج بڑے سے بڑے مالدار کے پاس اتنا مال نہ ہو لیکن وہ کامیاب اس لیے ہوئے وہ کامیاب اس لیے ہوئے کہ مال صرف ان کے ہاتھ میں تھا، اس مال نے دل میں جگہ نہیں بنائی تھی۔ یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل النار خمسہ، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مجھے جہنمیوں کی پہچان بتائی اور کہا کہ جہنم کے لوگ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ذکر کرتے فرمایا الضعیف الذی لا زبر لہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو جہنمی ہوں گے، جو جہنمیوں کے صفات ہیں، ان میں سے ایک جہنمی وہ ہوگا جو کمزور ہوگا مگر اسے خواہش بہت ہوگی، دنیا کمانے کی خواہش بہت ہوگی، کمزور ہے، کما نہیں سکتا لیکن دنیا دل میں اس کے موجود ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جہنمی کی صفت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والخائن الذی لا یخفی لہ طمع وان دق الخیانہ، کہتے ہیں کہ وہ خیانت کرنے والا بس موقع کی تلاش میں رہتا ہے، موقع مل جائے تو حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دے، موقع مل جائے تو اس کی لالچ اتنی ہے کہ وہ خیانت بھی کرے۔ آپ نے صلاۃ والسلام کہتے ہیں ایسا انسان جہنمی ہے۔ لہذا گنہگار صرف وہ نہیں جو گناہ کرتا ہے بلکہ اللہ کے نزدیک بسا اوقات گنہگار وہ بھی بنتا ہے جو گناہ کی امید تو کرتا ہے مگر اسے موقع نہیں ملتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں موقع مل جائے تو چوری کر لے، کتنے لوگ ایسے ہیں موقع مل جائے تو زنا کر لے لیکن موقع نہ ملنے کی وجہ سے بچے ہوئے، حقیقت میں وہ اللہ کے نزدیک گنہگار ہے، کیونکہ دل میں لالچ رکھنا اور کوشش کرنا موقع نہ ملنے پر بھی اللہ کے نزدیک گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح دنیا ہے، انسان اگر دنیا کو جگہ دے، دنیا کمانا چاہے، مال چاہے، اگر چاہے اسے دنیا نہ ملے وہ دنیا پرست ہے اور اللہ اس کے رسول اس کا محاسبہ قیامت کے دن اسی طرح دنیا پرست کے اعتبار سے ہی کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے ہٹانا ہے، اگر دنیا کی محبت دل سے ہٹ جائے تبھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین بتاتے ہیں کہ دنیا کے مال کے مسئلے میں 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں، دنیا کے مسئلے میں 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ انسان جس کو دنیا میں عطا کیا گیا اور اس کا اثر قیامت تک بھی باقی رہتا ہے، دنیا میں اللہ نے دیا اس کا اثر قیامت تک باقی رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ صرف 2 چیزیں ہیں، وہ 2 چیزیں ہیں جس کو دنیا میں دے دی گئی آخرت تک باقی رہیں گی، وہ ہے انسان کا دیا ہوا علم اور اللہ کا دیا ہوا عمل۔ انسان کو جو اللہ نے علم دیا ہے، جو عمل دیا ہے، یہ انسان کی زندگی میں بھی باقی رہے گا، مرنے کے بعد بھی ساتھ دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ حصہ جس کو دنیا میں عطا کیا گیا کہ اسے دنیا میں تو سب کچھ مل گیا مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے میں اس کو لذت ملتی ہے، یہ لذت صرف دنیا تک باقی رہے گی، اس کے آگے یہ لذت نہیں جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو مباح چیزیں ہیں، جو کھانے پینے کی مباح چیزیں ہیں، جو استعمال کی مباح چیزیں ہیں، یہ مباح چیزیں انسان
انسان کے پاس ہزار ہوں گی مگر آخرت کے دن ان میں سے کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں دے گی. انسان 2 وقت کی جگہ 3 وقت کھا سکتا ہے, 3 وقت کی جگہ 4 وقت کھا سکتا ہے, ہر وقت کھاتے پیتے رہ سکتا ہے. یاد رکھے یہ کھانا پینا اسے قیامت کے دن ساتھ نہیں دے گا. انسان نعمت کے لیے ہر چیز تلاش کرتا ہے, دنیا کی ہر نعمت انسان کی صرف دنیا کی حد تک ہے, آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نعمت پرستی سے بچایا کرتے. آج انسان سوچتا ہے کہ جتنی اس کی لائف لگژری ہو, جتنی اس کی نام نعمتوں میں گزرے, وہ انسان خوش بخت ہے, جبکہ صحابہ اکرام کا تصور ہی نہیں تھا. صحابہ اکرام دنیا پرست نہیں تھے. لہذا یاد رکھے جو انسان نعمتوں میں پلتا ہے ایسا انسان اکثر اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو ملک یمن بھیجنا چاہا تو آپ نے بہت ساری نصیحتیں حضرت معاذ کو کی تھی. آپ نے فرمایا تھا ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیس بالمتنعمین. آپ نے فرمایا کہ نعمت کھانے سے بچنا, الگ الگ نعمت کھانے سے, نعمتوں کے استعمال کرنے سے بچنا, اس لیے کہ اللہ کے حقیقی بندے کبھی نعمت پرست نہیں ہو سکتے. اگر آپ کے پاس ایک ہی جگہ 1000 نعمتیں ہیں, یاد رکھیے آپ اللہ کے پرہیزگار بندے نہیں ہیں. اللہ کا پرہیزگار بندہ وہ ہے جو نعمتوں سے بچ کر اپنے آپ کو آخرت والا بناتا ہے. یہی وجہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس چھوٹی چھوٹی نعمتی, آج جس طرح کی لائف سٹائل ہماری ہے, جس طرح کی زندگی ہماری ہے, صحابہ کو ایسی زندگی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی انہیں آخرت یاد دلایا کرتے ہیں. سیرت ابن ہشام کے آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے تھے, آپ دیکھیں کہ نعمتوں کا موازنہ کرے کہ اللہ کے یہاں قیامت کے دن ہماری کیسی پکڑ ہونے والی ہے. سیرت ابن ہشام کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی غزوہ تبوک کے لیے نکلے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں شریک تھے. جب قافلہ چل پڑا تو ایک جگہ سخت گرمی تھی تو اللہ کے نبی نے رکنے کا حکم دیا. درخت تھے, وادی میں آپ رکے, سارے صحابہ درختوں کے سائے کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر چلے گئے. اللہ کے نبی صحابہ کو دیکھ رہے تھے تو آپ نے حضرت عمر کو دیکھا کہ حضرت عمر کو ایک چھوٹا سا درخت ملا, اسی درخت کے نیچے گھس کر بیٹھ گئے تھے. گرمی سخت تھی تو سائے میں بیٹھ گئے. چھوٹا سا مشکیزہ تھا, مشکیزے کو کھولا, پانی پی رہے تھے اور چند کھجور ہاتھ میں تھے, ان کو کھا رہے تھے. گرمی میں سایہ پایا, اس کے بعد کچھ کھجور کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں اے عمر لتسألن یومئذ عن النعیم. اے عمر گرمی میں سایہ پائے ہو اور گرمی میں کھجور مل رہا ہے, ٹھنڈا پانی مل رہا ہے, یاد رکھنا اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا, اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. بتائیے وہ عمر بن خطاب جو اللہ سے اتنے ڈرتے تھے, جب اللہ انہیں اس سائے کے بارے میں پوچھ سکتا ہے تو آج یہ 1000 نعمتیں کیا اللہ ہمیں بخش دے گا؟ کیا اللہ ہم پر رحم کرے گا؟ اللہ پوچھے گا, ایک ایک آدمی سے سوال کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان المکثرین المقلین یوم القیامہ, دنیا میں مال کمانے والے, دنیا میں نعمتوں میں پلنے والے, یہ دنیا میں تو زیادہ ہیں مگر آخرت میں عمل کے اعتبار سے بالکل کم ہوں گے, بالکل کم ہوں گے. یہی دنیا کا معیار ہے. آپ دنیا کے مال سے فائدہ اٹھائیں مگر اس مال سے آخرت کو یاد رکھیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ولا تنسى نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. اگر اللہ نے دنیا میں دیا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا. اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اس صحت سے اسلام کو طاقت پہنچائے, اس صحت کے ذریعے عمل کرے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے اور اسی طرح اس مال سے آخرت کا حصہ بنائے. اگر کوئی آدمی اس صحت کو, اس مال کو, اس گھر کو صرف اپنے لیے باقی رکھتا ہے تو یاد رکھیں ایسا انسان آخرت کو فراموش کر دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو جگہ جگہ آخرت یاد دلایا کرتے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گزر ہوا, آپ نے چند صحابہ کو اکٹھا دیکھا, آپ گئے تو پوچھا کیا چل رہا ہے, تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا, ہم اس کو دفنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کی قبر کھود رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھ گئے, قبر پر بیٹھ گئے, آپ رونے لگے. حدیث کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اتنا زار قطار رونے لگے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. آپ نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لمثل هذا فاعدوا, کہ اس دن کے لیے تیاری کر لو, یہ دن آنے والا ہے, ہر شخص کو مرنا ہے اور اس دن کے لیے تم تیاری کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. آج دنیا کی مصیبت آ جاتی ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے. جو انسان دنیا پرست ہوتا ہے دنیا کی مصیبت پر اسے بڑی پریشانی آتی ہے, لیکن جو آدمی آخرت کی مد نظر, آخرت کو مد نظر رکھتا ہے دنیا کی 1000 مصیبتیں اسے آسان لگتی ہیں. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے, آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سے آخرت کو چنتے
سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں گا، اللہ شفا دے دے گا، اگر تم چاہو صبر کرو، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا، وہ بدلہ جنت ہوگا۔ دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، دنیا میں شفا بھی ہے، آخرت میں جنت بھی ہے۔ تو عورت کہتی ہے اے اللہ کے نبی تب ٹھیک ہے، آپ بس اتنا دعا کیجئے کہ میں ایک عورت ہوں، اگر مرگی کی بیماری لگ جائے، وہ اٹیک مجھ پر آئے تو اس کی وجہ سے میرا کپڑا نہ کھلے، باقی مجھے آخرت منظور ہے، جنت منظور ہے۔ آخرت کی زندگی مد نظر تھی تو دنیا کی اس شفا تک کو چھوڑ دیا اور آخرت کو تلاش کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ یاد رکھے دنیا جو انسان دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے وہ موت سے ڈرنے لگتا ہے، اور جو انسان موت سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے ملاقات سے ڈرتا ہے، اور جو آدمی اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ بھی ایسے لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا۔ اللہ نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام کے سامنے موت آ گئی، بیماری کے ذریعے موت آ گئی، جس طریقے سے بھی موت آئی، صحابہ اکرام کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ زندگی جیسے ہو، اولاد جیسے ہو، بیویاں جیسی ہو، اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ انہیں پالنے والا ہے، ان کے لیے جمع کرنے سے زیادہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ تعاون امواس، آپ نے بیماری کا نام سنا ہوگا، بیماری پھیل گئی ملک شام میں، ہزاروں صحابہ، کئی سارے صحابہ اس میں انتقال کر گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اسی طرح ممبر پر کھڑے تھے، جمعہ کا دن تھا، خطبہ دے رہے تھے، آپ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کو ہم پر مسلط کیا ہے، دنیا پرست مت بنو، موت کو یاد کرو، ہر شخص کو مرنا ہے، لہذا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ تیرے نبی نے کہا تھا کہ یہ تعاون اس امت کے لیے رحمت ہے، اس امت کے لیے رحمت ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ رحمت مجھے بھی دے اور میرے گھر والوں کو عطا کرنا۔ گویا کیا مانگ رہے؟ گویا اللہ سے موت مانگ رہے، کہہ رہے اللہ تو نے تعاون کو رحمت کہا ہے، اے اللہ یہ رحمت مجھے بھی دے، میرے گھر والوں کو بھی دے۔ ایک جمعہ گزرا، 2-3 دن کے اندر حضرت معاذ بن جبل کو وہ بیماری لگ جاتی ہے، اس کے اندر ان کی اولاد، ان کی ساری خاندان اس بھی فنا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا پرست نہیں تھے، یہ آخرت کو مد نظر رکھنے والے تھے۔ یاد رکھیں کہ جس انسان کو آخرت یاد آ جاتی ہے دنیا کی ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی ہے۔ بات اکثر ہم مردوں کی کرتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عزت دی۔ اس عورت کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، فرعون کی بیٹی کو ایک عورت کنگھی کیا کرتی تھی، ایک مرتبہ کنگھی گر جاتی ہے، وہ بسم اللہ بول کر کنگھی اٹھاتی ہے تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ جس اللہ کا نام تم نے لیا ہے وہ اللہ میرے ابا نہ ہے، وہ ابا نہ میرے اللہ ہے، تو کہتی ہے کہ نہیں، وہ رب تو وہ رب ہے جو تمہارے باپ کا بھی رب ہے اور تمہارے باپ کے باپ کا بھی رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی جا کر فرعون کے سامنے کہہ دیتی ہے، اس عورت کو بلایا جاتا ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں تھا، اس کے پاس اولاد تھے، لہذا اس عورت کو بلایا جاتا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں میرے علاوہ بھی کوئی پروردگار ہے، اپنی اس بات سے توبہ کر لو، ابھی تم کو معاف کر دوں گا ورنہ انجام برا ہوگا۔ اس عورت نے ثابت قدمی دکھائی، دنیا بھی سامنے تھی، آخرت بھی سامنے تھی۔ اس عورت نے کہا کہ جس بات کو میں حق سمجھتی ہوں اسے حق سمجھتی ہوں، جو تمہیں کرنا ہے کر گزرو۔ اس نے آگ جلانے کا حکم دیا، سب سے پہلے بڑے بیٹے کو لیا کر آگ میں اس عورت کی نگاہوں کے سامنے پھینک دیا گیا، وہ عورت صبر کرنے لگی، ایک کے بعد دیگر اولاد کو پھینکا جانے لگا، لیکن جب باری اس بچے کی آئی جو اس کی گود میں تھا، جو دودھ پی رہا تھا، اس عورت کے قدم ڈگمگانے لگے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس عورت نے آخرت کو چنا تھا تو اللہ نے اس کے دل کو بھی آخرت چنا، اللہ نے اس کے دل کو ثابت قدمی دکھائی۔ وہ بچہ جو گود میں تھا، دودھ پی رہا تھا، اللہ نے بولنے کی طاقت دی تو بچہ کہتا ہے اے میری اماں جان، یہ دنیا کی آگ بڑی ہلکی ہے، آخرت کی آگ اس سے سخت ہے، اے اللہ اے میری ماں اس آگ کو اختیار کرنا مگر جہنم کی آگ کے بارے میں نہ سوچنا۔ وہ عورت اپنے بچے کو لیتی ہے اور آگ میں کود جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہی دنیا کی حقیقت ہے، جسے آخرت یاد نہیں رہتی ہے وہ موت سے ڈرتا ہے اور دنیا پرست بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، انہوں نے دنیا کو جمع نہیں کیا تھا مگر اللہ ان کا ذکر کہاں ہے؟ آسمانوں میں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت مانگنے آئی، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت مانگنے آئی، آپ نے اپنی بیویوں کے پاس بھیجا، ساری بیویوں کے گھر میں تلاش کیا گیا، ایک کھجور تک آپ کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ آپ نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اللہ جبرائیل کے ذریعے کرتا ہے، آپ کے گھر میں ایک کھجور نہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کون ہے جو اس عورت پر صدقہ کرے؟ یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہتے اے اللہ کے نبی اس عورت سے میرا نکاح کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ کچھ مہر کے لیے لے کے آؤ۔ گھر میں گئے، کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے، کہا کم از کم ایک لوہے کی انگوٹھی تو لے آؤ۔ گھر میں گئے، ایک لوہے کی
انگوٹھی تک نصیب نہ ہوئی. یہ صحابہ کرام تھے, مگر ان کا تذکرہ کہاں ہوتا تھا؟ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ان کا تذکرہ ہوتا تھا. لہذا ضروری ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھیں. یہ رمضان کا مہینہ یہ جہنمی سے آزادگی کا مہینہ ہے. بڑا بدبخت انسان ہے, بڑا وہ گنہگار انسان ہے, یا یوں کہیں برباد ہونے والا ہے, جو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آنے کے بعد بھی دنیا سے اپنے دل کو لگا لیتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. حدیث کے اندر کیا بتایا گیا؟ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, سرکش شیاطین کو جکر دیتا ہے. تو حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ اللہ نصیحت کرتا ہے, یہ اللہ پیغام پہنچاتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو نیک عمل کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ نیک عمل اسی طرح کرتے رہو. اگر نیک عمل کرتے ہوئے اس رمضان میں مر جاؤ گے, لو میں نے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول لیے, جنت میں سیدھے چلے جاؤ گی. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ پیغام ہے گنہگاروں کے لیے کہ گناہ کرنے والے تو مر جاتا تو جہنم میں چلا جاتا, رمضان کا مہینہ آتی میں نے تیرے لیے جہنم کو بند کر دیا, اب تو گناہ سے باز آ جا, اب تو گناہ کو چھوڑ دے. اللہ پیغام دیتا ہے. ہزاروں لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا, شیطان نے بہکا دیا. اللہ پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے اے شیطان کا نام لے کر بہانہ کرنے والے, لے تیرے لیے رمضان کے مہینے میں نے شیطان کو بھی قید کر دیا. اب کون سا عذر انسان کے پاس بچے گا؟ اب کون سا عذر انسان کے پاس بچے گا کہ وہ اپنی گردن کو جہنم سے نہ آزاد کرے؟ یہ رمضان کا مہینہ دنیا پرست بننے کا نہیں, آخرت کو یاد کرنے کا ہے. ہر انسان کے موت کا مقرر ہے. اللہ سے دعا کرے, اللہ سے مغفرت مانگے, صدقہ و خیرات کرے, قیام اللیل کرے, قرآن کی تلاوت کرے, دنیا کو چھوڑ دے. یہ دنیا باقی ہے, دنیا باقی رہے گی, لیکن انسان کا عمل جو ہے اصل میں حقیقت میں باقی رہنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو آخرت والا بنائے, آخرت کی محبت کرنے والا, اللہ سے ملاقات کرنے والا, اور اسی طرح دنیا سے بیزار بننے والا بنائے. آمین. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.